اللہ کا پیغام مومنوں کے نام، اللہ کا پیغام مومنوں کے نام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ FJN چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اے ایمان والو۔ سبحان اللہ، یہ پروگرام ہمیں بہت ساری وہ آیتیں سناتا ہے کہ جس میں اللہ پاک نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے۔ ترجمہ بھی ہم سنتے ہیں، تفسیر بھی سن رہے ہوتے ہیں، شان نزول بھی سنتے ہیں، اور بہت ساری احادیث پاک، بہت سارے اہم نکات بھی سنتے ہیں۔ آج بھی بہت شاندار موضوع ہونے والا ہے۔ پہلے میں آپ کو موضوع کا نام بتاتا ہوں، پھر آگے چلتے ہیں۔ آج کا موضوع ہے فضول سوالات کرنے کی ممانعت۔ کون سے ہیں وہ سوالات کہ جو فضول ہیں، جن کی ممانعت قرآن میں بیان کی گئی ہے؟ آئیے جانیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا حدیث پاک کی فضیلت۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ویسے تو ہمیں کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنی چاہیے۔ میں نے تو ابھی آپ کے سامنے صرف فضیلت رکھی ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ وہ شعر آپ نے سنا ہوگا، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ بہت پیارا وظیفہ ہے۔ کثرت سے درود پاک کے متعلق علماء نے فرمایا ہے کہ جس نے 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو وہ کثرت سے پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں برکتیں حاصل کرنا، فضیلتیں حاصل کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنا، تو آئیے میرے ساتھ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ الکریم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ روزانہ درود پاک پڑھا کریں گے۔ اس سب سے آسان درود پاک صلی اللہ علی محمد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ موضوع ہے ہمارا فضول سوالات کرنے کی ممانعت۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھوں گا آیت، پھر انشاءاللہ الکریم اس کا ترجمہ بھی کریں گے، شان نزول بھی بیان کریں گے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 7 سورہ المائدہ کی آیت نمبر 101، جس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جب کہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ رہی قرآن کریم کا آیت۔ اس آیت سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے، میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلے اس آیت کا شان نزول کیا ہے وہ سنتے ہیں۔ اس آیت مبارک کے شان نزول کے پیچھے متعدد قسم کے وہ سوالات ہیں جو مختلف مجالس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے گئے تھے۔ ان سوالات میں کچھ ایسے تھے جو مفید نہیں تھے، غیر متعلقہ تھے۔ ان کے متعلق صحابہ کرام کی تعلیم و تربیت کی گئی اس آیت کے ذریعے۔ کس طرح کے سوال کیے جاتے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کرتے تھے؟ ایک جملہ تو آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ جی ہاں، وہ جملہ کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو۔ کتنا بڑا جملہ ہے یہ۔ اگر میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں کہ جو چاہو پوچھ لو، تو آپ کیا کہیں گے؟ علی بھائی آج لگ رہا ہے بیمار ہیں، پریشان ہیں، کیونکہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میں آپ کو سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ پر جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے تو آپ جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں، اور ہمارے نبی جو چاہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ تمام غیب کو جانتے ہیں، آپ کلی علم کو جانتے ہیں۔ آئیے کس طرح کی بات ہوا کرتی تھیں، یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سورج ڈھلنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور نماز ظہر پڑھی، پھر ممبر پہ کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا، قیامت کے بارے میں بتایا آپ نے، اور بتایا کہ اس میں بڑے بڑے امور ہوں گے۔ پھر فرمایا جو کسی چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے
آؤ پوچھ لو۔ سبحان اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا جب صحابہ کرام کے سامنے ہوا تو صحابہ کرام رونے لگے۔ قیامت کا یہ واقعہ چل رہا تھا تو بہت زیادہ روئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو، مجھ سے پوچھ لو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کون ہیں؟ بس صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے مجھ سے پوچھو، مجھ سے پوچھو۔ پھر سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ عز و جل کی ربوبیت پر راضی ہوئے، اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر فرمایا ابھی مجھ پر جنت اور جہنم اس دیوار کے گوشے میں پیش کی گئی۔ اللہ اکبر۔ میں نے ایسی بھلی اور بری چیز نہیں دیکھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک چیز تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا علم ہے اور وہ بھی واضح۔ آئیے سنتے ہیں امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روایت ہے، کہتے سیدنا عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی اور کہا تو بہت بڑا نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم نہیں کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نخواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج تیری ماں بہت رسوا ہوتی۔ اس پر سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ آپ نے کہا اگر سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور یہ ہے ہمارے صحابہ اکرام کی تربیت۔ دیکھیں کیا عقیدہ ہے، ہمارے نبی جو فرمائے وہ برحق ہے، ہمارے نبی جو فرمائے وہ بالکل سچ ہے، ہمارے نبی جو فرمائے وہی سب کچھ صحیح ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ واقعہ بھی آپ نے سنا ہوگا، غالباً حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا منکرین سے کہ اگر میں یہ کہوں کہ فلاں وادی سے فلاں پہاڑ کے پیچھے سے لوگ آپ پر حملہ کرنے آ رہے ہیں تو کیا آپ مانو گے؟ تو ان منکرین نے کہا، تو جو مسلمان نہیں تھے انہوں نے کہا کہ آپ تو صادق و امین ہیں، اگر آپ کہیں گے تو مان لیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب بھی ہے، آپ تمام باتوں کو جانتے ہیں، آپ کے سامنے ہر چیز بالکل صاف ظاہر ہے۔ تبھی تو کہا نا جو چاہتے ہو پوچھ لو۔ سبحان اللہ۔ اور یہ جملہ وہی بولتا ہے کہ جس کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے؟ یہ فرماتے نا اگر ایسا نہیں ہوتا کیا کہ مجھ سے آپ صرف اس شعبے کے متعلق پوچھنا، یا صرف آپ مجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھنا، یا صرف آپ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا، دوسری چیز کے بارے میں نہ پوچھنا۔ پر آپ نے کیا فرمایا؟ مطلقاً فرمایا جو چاہتے ہو پوچھو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے مطابق حضرت سیدنا عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر بتایا کہ آپ کا باپ حذافہ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے غیب مصطفیٰ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، لوگ بطریقہ استہزاء اس قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، کیسے کہ میرا باپ کون ہے؟ اچھا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کہاں ملے گی؟ اس طرح کے سوالات کیے گئے تو اللہ پاک نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، تربیت فرمائی کہ ایسے سوال نبی کے شان میں نہ کیے جائیں کہ جو مفید نہ ہو، جس کا تعلق نہ ہو، ایسے سوال سے بچنا چاہیے۔ آئیے مسلم شریف کی حدیث پاک میں آپ کو سامنے رکھتا ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان کیا۔ بڑا پیارا واقعہ ہے، اس کو بھی سنتے ہیں۔ آپ کو ایک انوکھی بات بھی انشاءاللہ بتاؤں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں حج فرض ہونے کا بیان کیا۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سوال کرنا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، آپ خاموش ہو گئے، کیونکہ آپ صاحب شریعت ہیں، صاحب جنت ہیں۔ اگر بار بار اس طرح کا سوال کیا جاتا تو کیا ہوتا؟ دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار وہ سوال کرنے لگے، بار بار پوچھنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میں بیان نہ کروں اس کے در پر نہ ہو، یعنی بار بار نہ پوچھو۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا۔ اللہ اکبر۔ اور تم نہ کر سکتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک اتنی پیاری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صاحب شریعت ہیں، تو اس کے مطابق آپ حج فرض ہونے کے تعلق سے بیان فرما رہے ہیں۔ اگر آپ یہ فرما دیتے کہ ہر سال
حج فرض ہے تو آپ یقین جانیں حج فرض ہو جاتا. سبحان اللہ. تو آپ دیکھیں اس سے ہمیں ایک اور چیز سیکھنے کو ملتی ہے کہ جو اس کتاب میں ہی موجود ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے آیت کا ایک جز جو بیان کیا گیا تھا لا تسألوا عن اشیاء. اس تفسیر میں مذکورہ روایت سے معلوم ہونے والی اہم ترین باتیں کیا ہیں پہلے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کیسی تھی ہم جیسے گناہ گاروں پر وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. نمبر 1 حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیبی امور کے متعلق جاننا. جی ہاں اس روایت سے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں جانتے تھے کیونکہ کسی کا حقیقی باپ کون ہے اس کا تعلق غیب سے ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کا علم رکھتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کلی علم عطا فرمایا گیا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ فرماتے جو چاہو پوچھ لو. آپ فرماتے اس شعبے کے متعلق پوچھو اس بارے میں پوچھو پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہو پوچھ سکتے ہو. اس کو بولتے ہیں کلی علم غیب. سبحان اللہ. پیارے ناظرین اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں. کیا کسی نے خوب کہا ہے اول و آخر سب کچھ جانے دیکھیں بعید و قریب غیب کی خبریں دینے والا اللہ کا پیارا حبیب مدنی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بات چل رہی ہے اہم ترین باتوں کی کہ جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے رکھی تھی اس سے اہم ترین کون سی باتیں ہیں. تو ایک تو میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. نمبر 2 کیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات. جی ہاں آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں. آپ جس کو چاہیں جنت عطا فرما سکتے ہیں جس کو چاہیں جنت سے نکال سکتے ہیں. جی ہاں 10 مبشرہ وہ افراد کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جیتے جی اپنی زبانی جنت کی بشارتیں دی ہیں. ابو بکر فی الجنہ ہے نا سنا ہوگا آپ نے. تو کون دے گا جنت کہ جو مالک ہوگا وہی تو دے گا نا. جی ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا اختیار رکھتے ہیں. جس کو چاہیں جنت عطا فرما سکتے ہیں اور جو چاہیں حکم نازل کر سکتے ہیں. سبحان اللہ. آئیے سنتے ہیں آخری روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریع امور کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے. جی ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ہاں فرما دینے سے احکام فرض ہو جاتے ہیں. جی ہاں احکام فرض ہو جاتے ہیں. تشریعی اختیارات پر کثیر احادیث طیبہ موجود ہیں. تفصیل کے ساتھ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں سیدی مرشدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ہی پیاری کتاب منیت اللبیب اس کا آپ مطالعہ کریں. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ الکریم آپ کو سیکھنے کو ملیں گی. بات میں کر رہا ہوں اہم ترین باتوں کی. تو تیسری کون سی اہم ترین بات ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر شفقت. سبحان اللہ. بے شمار آپ نے واقعے سنے ہوں گے اس کے اوپر. ایک تو ہمارا پروگرام بھی آیا تھا بچوں کا سلسلے میں رمضان میں. اس پر بھی ہم نے شفقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیان کیا تھا. بہت پیارا بیان تھا. اور میں کیا بتاؤں آپ کو FGN چینل بھی کتنا پیارا میں ایسی باتیں سکھا رہا ہوتا الحمدللہ. اچھا شفقت مصطفیٰ کی بات چل رہی ہے. ابھی ایک واقعہ تو میں نے ابھی آپ ہی کے سامنے رکھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے میں حج کے متعلق گفتگو کر رہے تھے تو ایک شخص نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ہر سال حج فرض ہے. تو آپ نے سکوت اختیار فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھ سے بار بار سوال مت کرو. اس طرح کی جو گفتگو تھی تو سال میں ایک ہی بار حج فرض ہے اور اس پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہمیں اس حدیث پاک سے بھی سننے کو ملتی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بار بار کہنے سے آپ نے سکوت اختیار کیا اور آپ نے کہا کہ بار بار نہ پوچھا جائے. اگر آپ فرما دیتے کہ ہر سال حج فرض ہے تو آپ یقین جانیں ہر سال حج فرض ہو جاتا اور ہمیں کرنا پڑتا. اور جب آپ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں حج بھی مطلب ایک مہنگا ہو چکا ہے 5 سے 4 لاکھ روپے لگ رہے ہوتے ہیں تو یوں ہر کسی پر فرض بھی نہیں ہوتا ہے. تو اگر آپ سوچیں ہر سال اگر فرض ہوتا تو پھر کیسے ہوتا. آپ کو علم غیب تھا کہ میری امت ہر سال حج نہیں ادا کر سکتی اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر شفقت فرمائی ہے. کتنی بڑی شفقت ہے آپ سوچئے. اللہ پاک ہم سب کو خوب عبادتیں ریاضتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرہ. ہمارا پیارا FGN چینل آپ اسی طرح سے دیکھتے رہیں لوگوں کو بھی دکھاتے رہیں اور ساتھ ساتھ جتنے بھی پروگرام ہیں آپ سب کو دیکھیں. انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کا پیغام